اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اِنَّ لِقَتْلِ الْحُسَيْنِ حَرَارَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَبْرُدُ أَبَدًا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے حسین کی شہادت، میرے لخت جگر حسین کی شہادت مومنین کے دلوں میں، مومنین کے قلوب میں ایسی آگ کو پیدا کرے گی، ایسی حرارت کو پیدا کرے گی، ایسے جوش و ولولے کو پیدا کرے گی کہ یہ آگ اور یہ حرارت اور یہ جوش و ولولہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا، بلکہ شہادت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے مومنین کے قلوب ہمیشہ تڑپتے رہیں گے۔ تاریخ بھی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود شہادت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے جو تڑپ مومنین کے قلوب میں موجود ہے، اس میں نہ صرف کمی نہیں ہوئی بلکہ پہلے سے زیادہ اس میں اضافہ ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا ہدف و مقصد ظالم اور فاسد نظام کی مخالفت کرنا اور اس کی نفی کرنا تھا، جیسا کہ خود امام حسین علیہ السلام اپنے کلام نورانی میں ارشاد فرماتے ہیں، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی ارید ان اامر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ میں کسی سرکشی کی وجہ سے، کسی خون ریزی کی وجہ سے، کسی مقام و منصب کی وجہ سے، کسی فساد کی وجہ سے اور کسی ظلم کی وجہ سے قیام نہیں کر رہا ہوں، خروج نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کی خاطر قیام کر رہا ہوں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا ہو جائے۔ قیام امام حسین علیہ السلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ جس جگہ بھی نظام فاسد ہو جائے، حکمران فاسد ہو جائیں، یزیدی نظام قائم ہو جائے اور عوام بے حس ہو جائیں، تو اس وقت ہر مومن کو چاہیے کہ وہ خود کو قیام کے لیے آمادہ کرے اور لقائے پروردگار کے لیے خود کو تیار کرے، خواہ وہ ایک فرد ہی کیوں نہ ہو۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے جو تڑپ مومنین کے قلوب میں موجود ہے، اس کا بھی یہی معنی ہے کہ ہر مومن اپنے زمانے میں موجود غیر الہی نظام کے سامنے سر اٹھانے اور قیام کرنے کا جذبہ اسی شہادت سے حاصل کرتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ جب امام حسین جیسی شخصیت باطل اور ظالم نظام کے خلاف قیام کر سکتی ہیں، تو غلام امام حسین علیہ السلام کیوں کسی باطل اور ظالم نظام کے خلاف قیام نہیں کر سکتا؟ وہ شخص، وہ فرد کہ جو خود کو امام حسین علیہ السلام کا پیروکار سمجھتا ہے، تو وہ کیوں آخر کسی ظالمانہ نظام کے خلاف قیام نہیں کر سکتا؟ آج کے زمانے میں غزہ و فلسطین کربلا کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ غزہ و فلسطین کی کامیابی اور نجات کا واحد راہ حل راہ امام حسین علیہ السلام ہے، وہ راہ کہ جو کسی بھی ظالم اور فاسد نظام کے خلاف ہمیں جھکنے نہیں دیتی۔ راہ امام حسین استقامت کی راہ ہے، راہ امام حسین صبر و تحمل کی راہ ہے، راہ امام حسین جدیت کی راہ ہے، راہ امام حسین مصائب کی راہ ہے، اور راہ امام حسین مزاحمت کی راہ ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے قیام کا سب سے نمایاں ہدف و مقصد یہی تھا کہ ہر جگہ سے، ہر ملک سے، ہر شہر سے یزیدی نظام ختم ہو جائے اور امر امامت قائم ہو جائے، کہ جس کی ہر زمانے کے امام کو آرزو تھی، اور امام زمانہ کی بھی یہی آرزو ہے۔ لیکن اس مقصد کے حصول کے لیے مزاحمت کی ضرورت ہے اور جدیت کی ضرورت ہے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سیرت امام حسین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔